ان پڑھ لڑکے لڑکیوں اور خواجہ سرا کے لیے. تو یہاں میں گزارش کروں کہ پچھلے 2-3 سال سے ہی یہ کام ہم بہت سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں شاید خیال پہلے نہیں آیا کہ خواجہ سرا بھی تو ہمارے معاشرے کے حصے ہیں. اچھا سر، یہ واقعی بڑا اچھا آپ کا کاز ہے. آپ کا سکسیس ریشو کتنا ہے؟ جب یہ بورڈ کے اندر ایگزامز دیتے ہیں تو سارے پاس ہو جاتے ہیں، کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو دوبارہ سے اٹیمپٹ کرتے ہیں یا ایک اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو جاتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے کام کی ایک ہسٹری تھوڑی سی لمبی ہے. ہم نے 1997 سے کام شروع کیا ہے. اچھا. اور آج دیکھیں 20-25 سال ہو گئے ہیں. لیکن 1997 سے لے کر 2015 تک سے 18 ایئرس ہمارا ایک ہی اسکول تھا. ہمارے دماغ میں بچوں کو پڑھانے کا خیال تو تھا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کا خیال نہیں آیا. لیکن 2015 سے ہم نے اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے. 2015 میں پھر 3 اسکول ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے، پھر 7 ہو گئے. اس وقت وی ہیو 22 اسکولس ان پاکستان. 2 لاہور میں ہیں، ایک گڑی شو میں ہے، ایک وہ کینٹ میں ہے. 13-14 فیصل آباد کے اندر ہیں، 2 اسلام آباد کے اندر ہیں، 2 پنڈی کے اندر ہیں، ایک ننکانہ کے اندر ہے. اچھا، اب اس میں ہم نے سب سے جو اہم کام یہ کیا ہے کہ ہم بچوں کی پڑھائی کا بہت خیال کرتے ہیں. اور وہ خیال کیسے کرتے ہیں؟ ہم ہر بچے کو، یہ ایسے کنیکٹڈ بات ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، ہم ایک تو جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان سے فیس چارج نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہم اسٹائپنڈ بھی پے کرتے ہیں. ہم ان کو یونیفارم بھی لے کے دیتے ہیں، ہم ان کے بورڈ کے پیسے بھی دیتے ہیں. ہم نے ایک کام یہ کیا ہے خاص طور پر، یہ تو میں سمجھتا ہوں اوروں کے لیے بھی شاید یہ مشورہ ہوگا، کہ ہم جو 500 روپے ماہانہ ہر بچے کو وظیفہ پے کرتے ہیں، اور میں بھی اسمال اماؤنٹ فار اس اینی باڈی ایلس، لیکن ان غریب بچوں کے لیے جو نہیں پڑھے ہوتے، بڑے پسماندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے 500 روپے کافی ہوتے ہیں. ہم نے ایک غیر حاضری پر 100 روپے کاٹ لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بچے اس 100 روپے سے بچنے کے لیے وہ غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں. چونکہ وہ غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں لہذا وہ فیل نہیں ہوتے ہیں. اور شاید یہ جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہمارا رزلٹ تقریباً 90% ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو سر اب تک کتنے اور ایون جو 10% فیل بھی رہتے ہیں، فیل ڈزنٹ مین کہ 0. آپ دیکھیں ایک بچہ ان پڑھ ہے، اس کو آپ نے پڑھایا، وہ 2 سال پڑھا، پھر فیل ہو گیا. فیل مین 8 میں 3 مضمون فیل ہو گیا. وہ کچھ تو پڑھ گیا، وہ سپلیوں میں جا کر میٹرک بھی پاس کر سکتا ہے. آج تک تقریباً 12,000 بچے ایسے ہیں جو ہمارے اس نظام کے ذریعے میٹرک پاس کر چکے ہیں. تو کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جو تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں؟ اچھا، اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ہم ان کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں، یا ہمارے سجیشن کی جیسے دنیا میں دیکھیں جیسا میٹرک ہم کرواتے ہیں باقی سارے ملک میں وہی میٹرک ہو رہا ہوتا نا. بچوں کے اندر خود بخود ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ اف دے ہیو ڈن دا میٹرک وائی شوڈ دے ناٹ گو فردر، آگے کیوں نہ بڑھے وہ. تو کوئی ایف اے کرتا ہے، کوئی بی اے کرتا ہے. آپ کو جان کے شاید یہ خوشی ہوگی کہ ہم سے پڑھنے والے بچے ویسے ہی آگے جا رہے ہیں جیسے باقی اسکولوں میں جا رہے ہیں. سر آپ نے اس پہ ایج لمٹ لکھی ہوئی ہے 35 سال میکسیمم، تو 16 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سارے بچے آتے ہی 40 سے اوپر ہیں. 40 سے کم اس لیے نہیں آتے کہ وہ میٹرک کی ایج نہیں ہے. تو 35 سال یا 20 سال سے اوپر بریکٹ میں بھی کوئی لوگ آتے ہیں؟ ہمارے پاس 20 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں، 22 سال کے بھی ہیں، 25 سال کے بھی ہیں، لیکن زیادہ عمر کے پھر کم ہوتے ہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے ایک اسکول میں. اچھا، ایک اور چیز آپ نے اسے مینشن کیا کہ جیسے اسکول سے نکال دیا اسے آپ ایڈمیشن نہیں دیتے، کیوں؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے جو میں نے اسٹارٹ میں بھی یہ بات کی تھی، جو بچے پڑھ رہے ہیں ہم بڑے خوش ہیں، اللہ کرے وہ پڑھتے رہیں، وہیں دھیان سے پڑھتے رہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اسکولوں میں گئے ہی نہیں ہیں. اب ایک بچہ 14 سال کا ہے، وہ اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں ہے، ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں. جو نہیں پڑھنے والا کمزور ہے وہ اسکول میں پڑھ لے، وہ ٹیوشن پڑھ لے، محنت کر لے، وہ تو کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ تو خاص بات نہیں ہے. ہم کسی ایسے بچے کو جو 7ویں جماعت میں پڑھ رہا ہو یا 6ٹھی میں پڑھ رہا ہو یا 9ویں میں پڑھ رہا ہو، وہ اپنا اسکول چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہے، ہم اسے کہیں گے نہیں بچے آپ اپنے اسکول میں ہی پڑھیں. اب وہیں پڑھیں. میرے اپنے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ بے شمار پڑھتے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ. لہذا ہم نے کہا یہ ہمارا اس اسکول کے ساتھ جو رننگ سکولز ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہیلپ کر رہے ہیں کام. صحیح ہے. تو پروفیسر صاحب سالانہ کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں آپ کے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹس آپ کی کم پڑ جائیں اور بچے بہت زیادہ ہوں؟ اس میں ہم نے سسٹم کچھ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو 22 اسکول ہمارے ہیں، 22 اسکولوں میں ایک اسکول وہ ہے جو کہ فیصل آباد میں ہمارا ہے، جو مین سینٹر ہمارا ہے، جیسے ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے وہاں اسکول بھی ہے. اس اسکول میں 3 برانچز ہیں. ایک گرلز کی برانچ ہے،
ایک بوائز کی برانچ ہے اور ایک اسٹار جسٹ کی برانچ ہے. ان کے اخراجات تو ہم اپنے دوستوں سے احباب سے فنڈ لے کے پوری کر لیتے ہیں. وہ بہت پیسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو بیسیکلی کوئی فائنینس بیس کام نہیں بنایا ہوا. ہم تھوڑے پیسوں سے کام کرتے ہیں. کام یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت 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 بڑا کام ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. ہم نہیں, اس کو سوسائٹی کو, گورنمنٹ کو اور لوگوں کا آنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھ سکیں. لیکن ہم فائنینشلی ان 3 سینٹر میں ارینجمنٹ کرتے ہیں. باقی جو سینٹرز ہیں وہ کہیں سم باڈی ہیز اوپنڈ اٹ. جیسے کسی نے کہا جی میرے علاقے میں کھول دیں اس جگہ, ہم ان کے نام سے کھولتے ہیں, ان کے ماں باپ کے نام سے کھولتے ہیں. مثلا وہ کوئی کسی اسکول میں وہ سسٹم فاؤنڈیشن کے نام سے نہیں کھولتے, ہم وہ جو نام پرپوز کریں گے وہاں وہ اخراجات کر لیتے ہیں. تو چونکہ وہ اخراجات کر لیتے ہیں وہ پہ خرچہ بھی کر لیتے ہیں. تو یوں ہمارا وہ فائنینشلی ہم نے اس کو اس طریقے سے کور کیا ہوا ہے کہ ہم فائنینشیل پریشر میں جائے ہوئے بغیر اپنے کام کو جاری رکھیں. اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم جہاں وہ چاہیں گے, جہاں وہ چاہیں گے. اب دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ جی میرا نام مسعود ہے, میرا نام سسٹم فاؤنڈیشن ہے اور میرا فوٹو لگے گا, میرا فلان لگے گا. آئی ایم ناٹ فار مائی فوٹوگراف, آئی ایم ناٹ فار مائی منی, آئی ایم ناٹ فار مائی نیم. ہمیں اس سارے کام کے لیے 2 چیزیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس وطن کی ترقی اور اللہ کی خوشی.